السلام علیکم۔ ناول مر کی تمنا، قسط نمبر 16۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ ہال میں کہنے کو صرف گھر کے افراد تھے، لیکن چہل پہل معمول سے ہٹ کے تھی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ قہقہوں کی آوازیں اور پکوانوں کی خوشبو بالائی منزل کے کمروں میں بیٹھی لڑکیوں کو پاگل کیے دے رہی تھی۔ وہ دونوں کئی بار ریلنگ سے جھانک کر نیچے دیکھ چکی تھیں کہ شاید کسی کو ان کا خیال بھی آ جائے، لیکن فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اذلان پر غصہ آ رہا ہے۔ اسے پتہ ہے تم ادھر ہو، پھر بھی نیچے کیوں بیٹھی ہے؟ سبین اچھی خاصی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ لامیا کے ساتھ کمرے میں تھی اور اب بیزار ہونے لگی تھی۔ ایسا کرو تم نیچے چلی جاؤ۔ لامیا کو اس کی حالت پر ترس آنے لگا۔ یار میرے پیٹ میں چوہا پریمیئر لیگ کھیلتا جا رہا ہے۔ وہ بھوک کی بہت کچی تھی، سو اب احتجاج بنتا تھا۔ تم جاؤ اور ماما سے جا کر کہو تمہیں کھانا دیں گی۔ وہ دماغی طور پر اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ سبین کا مسلسل بولنا اچھا نہ لگ رہا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے وہ اذلان سے بری طرح خفا تھی اور اب وہ باقاعدہ رشتہ لے کر اس کے گھر میں موجود تھے۔ اسے یقین تھا پھپھو کبھی نہیں آئیں گی، لیکن اس کا یقین چند ہی گھنٹوں میں دم توڑ گیا۔ اذلان ساتھ آیا تھا، لیکن جس طرح وہ ایک ہی جگہ پر ٹک کر بیٹھا ہوا تھا، اس سے ناراضگی کا صاف اظہار ہو رہا تھا۔ وہ خود کو کسی طور پر مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک جانب اذلان کا ساتھ چاہیے تھا اور دوسری طرف شکوک کی آنچ کم نہ ہو رہی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر تھکنے لگی، اسی لیے سب وقت پر چھوڑ کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے بار بار کہنے پر سبین نیچے چلی گئی، سو اب وہ اپنی سوچوں کے ساتھ آزاد تھی۔ وہ ماضی کی رنجشیں اور حال کی رکاوٹیں چھٹک چکی تھی۔ دھیان کی ڈور روٹھے ہوئے انسان کی جانب الجھی تھی۔ اس کا دل چاہا اذلان کو سوری کا میسج کرے، لیکن روٹھنا تو ہمیشہ سے اس کا وتیرہ رہا تھا۔ منانے کا، ہنسانے کا کام تو شروع سے وہ کرتا رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی موبائل والا ہاتھ واپس پہلو میں گیا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو وقت کی تیز رفتاری کا ادراک ہوا۔ ماما نے تیار ہو کر نیچے آنے کا کہا تھا، لیکن وہ خود کو سب کے درمیان جانے پر آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں جا سکی، اس کا احساس اسے تنہائی کے لمحوں میں ہوا۔ وہ منتظر تھی، اس کے نقش پا کی تلاش میں۔ وہ روٹے رہنا چاہتی تھی، لیکن تب تلک جب تک وہ منا نہ لے۔ انوکھی خواہش تھی، غلطی ہوتے ہوئے بھی کوئی دوسرا منا لے، لیکن خواہشیں انوکھی بھی تو ہو سکتی ہیں اور اکثر پوری بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ خیال دروازے میں سے جھانکتی 2 آنکھوں کو دیکھ کر آیا تھا۔ وہ آ گیا تھا اور یقیناً مقصد اسے منانا ہی تھا۔ وہ رخ موڑنے کی خواہش کے باوجود موڑ نہیں پائی۔ وہ اس کی آنکھوں سے بن چکی تھی، نینوں کی چمک حیران کر دینے والی تھی۔ کیا کسی کو پا لینا اس قدر لطف بخش ہوتا ہے کہ ستارے آنکھوں میں آ بسیں، خوشی نمی بن کر سیاہ چلمن سے جھانکنے لگے، مسکراہٹ گلاب کی پنکھڑیوں جیسی خوشنما محسوس ہو اور ہجر کے سب لمحے بین کرتے مدفن ہو جائیں۔ وہ قدم با قدم چلتا اس کے بالکل سامنے آ گیا، اس قدر قریب کہ اگر وہ کھڑی ہوتی تو اس کے سینے سے ٹکرا جاتا۔ اس نے نہایت قریب آ کر اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے کھڑا کیا۔ اسے ہمیشہ سے اپنے قد پر بڑا مان رہا تھا، لیکن اس لمحے وہ اس کے سامنے خود کو پست طاقت محسوس کر رہی تھی اور دراز قد ہونے کا مان منہ چڑھا رہا تھا۔ بہت ساری باتیں تھیں جو وہ سوچنا چاہتی تھی، لیکن اس کے وجود سے اٹھتی مہک اس کے سوچوں پر حاوی تھی۔ وہ بنا سر اٹھائے، بنا اس کی جانب دیکھے، اس کے لبوں کی مسکراہٹ کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اذلان کے ہاتھوں میں خیر اس کے ہاتھ بھیگنے لگے تھے۔ اسے شاعری کا شوق نہیں تھا اور لامیا لفظوں کی اداؤں پر جان دیتی تھی، تو وہ اسے لفظوں کی آئینے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایسی کوششیں وہ اکثر کرتا رہتا۔ آج فرق یہ تھا کہ پہلے وہ اس کی آنکھوں میں اعتماد سے دیکھا کرتی تھی اور آج اس کی پلکوں میں کپکپاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھ سے چھپنے کے سب ارادے مجھے ناکام بنانے آتے ہیں، اس نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ میں چھپ نہیں رہی، تو پھر مجھے تلاش کیوں کرنا پڑا؟ اس نے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کی کیونکہ اس کا گریز جان گیا تھا۔ میں کئی گھنٹوں سے اسی کمرے میں ہوں، اس نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا۔ وہ اپنا کھویا اعتماد بحال کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آنکھیں اس کی آنکھوں سے چار ہونے سے پہلے اس کی ہونٹوں کے کٹاؤ میں الجھ کر رہ گئیں۔ اس کی ہلکی بڑی ہوئی شیب اور مدھم مسکراہٹ رہے سہے اذعان فتح کرنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن تم تو کئی سالوں سے یہاں ہو، اس نے اپنی شہادت والی انگلی دل کی جانب رکھی اور اس قدر معصوم اظہار پر لامیا کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی۔ اگر میں یہاں ہوں، اس نے اپنے آزاد ہاتھ سے اذلان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا،
تو پھر تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس نے اپنی الجھتی دھڑکنوں کو توازن دیتے بات کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، تم سالوں سے یہاں ہو، لیکن تمہیں بھاگنے کی، چھپ جانے کی اور دور ہونے کی عادت ہے، اور مجھے تمہیں روکنے کی، ڈھونڈتے رہنے اور پاس رکھنے کی عادت ہے، اور بھلا عادتیں کب بدلتی ہیں؟ اس نے شرارت سے لامیا کی سرخ ہوتی ناک کو اپنی 2 انگلیوں سے دبایا۔ جیسے ابھی تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو اور جانتی ہو کہ ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اب کی بار اس نے ہاتھ نہیں پکڑے تھے، اپنے مضبوط بازو سے اس کی کمر کے گرد کھیرا بناتے اسے مزید قریب کیا، اور اس حرکت پر وہ حیران رہ گئی۔ اس کی پیشانی اذلان کی تھوڑی سی ٹکرائی۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہاتھ اوپر کر کے اپنی پیشانی مسل لیتی۔ یہ سب اسے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اذلان کی شدتیں احتجاج کی اجازت نہ دے رہی تھیں۔ اس کی ناراضگی ختم ہو جانے پر خوش تھی، اور اب اسے مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہمیں نیچے چلنا چاہیے۔ اس نے اذلان کی بے تابیوں کو لگام دینے کی کوشش کی۔ ہاں چلیں گے، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ اس کو بازو میں قید رکھتے بولا۔ کیسا وعدہ؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھنا چاہا، لیکن اس کے وجود پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ اب ہمارے درمیان بدگمانیوں کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ تمہارے شکوے مجھ سے میرے متعلق ہوں گے۔ مجھ سے میری محبتوں کا، چاہتوں کا حساب مانگو اور بے حساب مانگو۔ نفرتوں کو کسی اندھیرے کنویں میں پھینک دو۔ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب دھیرے سے بولا۔ اتنی آسانی سے وہ اس کی شرطیں کہاں ماننے والی تھی؟ ایسی دھوس میں آنے کا مطلب تھا وہ ہر بار اسے ایسے ہی بے بس کر دے گا، سو وہ ایسی کسی بھی وعدے کی ڈور نہیں تھمانا چاہتی تھی۔ ارے سبین تم! وہ سر تھوڑا پیچھے کرتے ایک دم بولی، اور لمحوں میں اس کی کمر کے گرد بنایا گیا گھیرا ٹوٹ گیا، بلکہ قدم بھی تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ اتنی عجلت میں پیچھے ہٹتے اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ وہ اس کے وجود میں تھی، سو دروازے کی جانب کیسے دیکھ سکتی تھی۔ اس شرارت کے بعد وہ فوراً وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی، اور اس شرارت سے وہ خوش ہوا تھا۔ وہ فاصلوں کا مزہ لینا چاہ رہا تھا، اختیار کی جنگ میں صرف نگاہوں کو آزادی دینا چاہتا تھا۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے باہر نکلنے سے پہلے ایک بار کمرے کو تائرانہ نگاہوں سے دیکھا، اور بہت جلد کمرے کو اس کے مکین سے محروم کرنے کا ارادہ باندھا، کیونکہ اب دل کی ویرانی بڑھنے لگی تھی۔ اب اس کے دل کو مکی چاہیے تھا۔ نیچے سے آتی سب کی ہنسی سے بھرپور آوازیں اس کے احساسات پر یقین کی مہر لگا رہی تھی۔ وہ دونوں جس وقت آفس پہنچے کافی دیر ہو چکی تھی۔ آدھا دن گزر چکا، اور ایسے ڈھیروں کام تھے جو آج کے دن ہی کرنے تھے۔ زارا کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، لیکن تاشفین نے اس کی پیروی کرنے کے بجائے نبیل کے کیبن کا رخ کیا، کیونکہ 2 دن سے ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہ ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے پریشان تھے۔ ان کی توقع کے مطابق وہ اپنے کیبن میں ہی تھا۔ 2 دن سے کہاں غائب ہو تم؟ بنا کسی سلام دعا کے فوراً سے اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ نبیل جانتا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں ضرور آئیں گے، اسی لیے ان کے ہر سوال کا جواب اس کے پاس پہلے سے تیار تھا۔ کچھ ضروری کام تھے، اور دوسرا امی سے ملنے گاؤں گیا تھا۔ امی سے جیسے تم ملتے ہو، مجھے سب خبر ہے، باقی کا وقت کہاں رہے؟ وہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے، تبھی دوبارہ پوچھا۔ کچھ اہم خبروں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب تفصیل بتانی پڑے گی، سو آرام سے ساری بات بتا دی۔ خبریں تھیں یا جو بھی تھا، مجھے سب سے سروکار نہیں، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ سب ٹھیک تو ہے، لیکن خراب بھی ہو سکتا ہے، اس نے پرسوچ انداز اپناتے کہا۔ تاشفین نے گہری نگاہوں سے اس کے چہرے پر سوچ کے سائے دیکھے، اور پھر کرسی دھکیلتے اس کے مقابل بیٹھ گئے۔ ان کی چھٹی حس پہلے ہی کسی انہونی کا اشارہ دے رہی تھی، سو اب وہ سب تفصیل جاننا چاہ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ یار بہت ساری باتیں ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ وہ الجھا ہوا تھا، اور اس کی الجھن وہ واضح محسوس کر رہے تھے۔ تم یہ بتاؤ، آنٹی ٹھیک ہیں؟ وہ رشتوں کو اہمیت دینے والے انسان تھے، سو سب سے پہلا سوال یہی پوچھا۔ وہ ٹھیک ہیں، لیکن بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں نے ان کی پریشانی کم کرنا چاہی، لیکن اب جو کچھ میرے سامنے آیا ہے اس نے مجھے بھی الجھا کر رکھ دیا ہے۔ وہ بہت سوچ کر بولا۔ تم میرے دادا سے انجان تو نہیں ہو؟ ان کا نام اور نام سے جڑے واقعات تم سے پوشیدہ نہیں؟ ان کے فیصلوں نے بہت سی زندگیاں برباد کی ہیں۔ میں اب مزید کچھ غلط نہیں ہونے دینا چاہتا، لیکن میں بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ انہیں کیسے روکوں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے اضطراری کیفیت میں بولا۔ نبیل، ابھی تم اس مقام پر نہیں پہنچے کہ ان سے ٹکرا سکو۔ ابھی تمہیں صرف خود کو، اپنے رشتوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ تم ان کے راستے میں نہ آؤ،
وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، یہ سب اس وقت کے لیے چھوڑ دو جب وقت کی لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہو۔ وہ اس کی ہمدرد فطرت کو جانتے تھے، اس لیے نرمی سے بولے، میرا تم سے بھی تو کوئی رشتہ ہے نا تاشفین۔ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھے، اس سب میں ان کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تمہارے گھریلو معاملات سے میرا کیا تعلق؟ مختار احمد کو جانتے ہو؟ یہ سوال نہیں، کوئی بم تھا جو ان کے حواسوں پر گرا اور بری طرح چونکے کہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھ جاؤ تاشفین، ایسی اور بہت سی باتیں جو تم کب تک کھڑے رہو گے؟ اس نے ماحول کی کثافت کم کرنے کی کوشش کی لیکن کوشش کچھ زیادہ پراثر ثابت نہ ہوئی۔ وہ واپس بیٹھ گئے لیکن چہرے پر پہلے جیسا اطمینان نہیں رہا۔ تم بتاؤ مختار احمد کے حوالے سے کیا بات ہے؟ مزید انتظار اب مشکل ہو رہا تھا۔ تم نے ایسا کیا کر دیا جو مختار احمد تمہارے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے؟ وہ کئی گھنٹوں سے ایسی الجھن کا شکار تھا کہ تاشفین جیسے انسان سے مختار احمد کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ چھوڑو، تم بس یہ بتاؤ کہ مختار احمد کے متعلق تم کیسے جانتے ہو؟ مختار احمد ہماری حویلی آیا تھا اور تم لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے دادا کی مدد چاہتا ہے۔ پھر وہ لمحے میں ساری بات جان لینا چاہتے تھے۔ انہیں اپنی فکر نہیں تھی، وہ صرف پھپھو اور سیغم کے گھر والوں کے لیے فکر مند تھے۔ وہ ان لوگوں کے ظالمانہ فطرت سے بھی واقف تھے اور انہیں اچھی طرح علم تھا اپنے فائدے کے لیے وہ لوگ کس حد تک گر سکتے تھے۔ میرے دادا بھی تمہاری طاق میں ہے تاشفین۔ بات کا رخ مختار احمد سے دوسری طرف موڑ دیا گیا۔ انہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ مشتبہ کے باعث مختار احمد کی جلن سے واقف تھے لیکن اسلم خان درانی کو ان سے کیا چپکلش تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یونیورسٹی کیس، دو الفاظ پر مشتمل جواب ماحول کی سنگینی میں اضافہ کر گیا۔ اس کا مطلب؟ جو بات ان کے ذہن میں آئی تھی وہ کہتے ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے۔ بالکل، اس کیس سے دادا کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے اور سب سے بڑھ کر تیمور چوہان ہماری ہی حویلی میں مہمان بنا ہوا ہے۔ وہ دھماکے پر دھماکہ کر رہا تھا اور تاشفین کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ تم نے مجھے بہت الجھا دیا نبیل۔ انہیں سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس مسئلے کا سوچے اور کسے چھوڑ دے۔ تمہاری پہلی ترجیح تم اور تمہارا خاندان ہونا چاہیے، اس نے انہی کا جواب واپس لوٹایا۔ وہ مشتبہ کی فیملی کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن اس طرح تو وہ لڑکی بھی خطرے میں ہوگی۔ ان کے ذہن کے پردے پر سنہری آنکھوں والی لڑکی کا عکس لہرایا۔ کون سی لڑکی؟ لڑکی کے ذکر پر وہ بھی چونکا۔ وہ لوگ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں تو اس لڑکی تک کیوں نہیں جو اس واقعے کی عینی شاہد ہے؟ اب نبیل کو تفصیل بتاتے ہوئے کوئی چارہ نہیں تھا، سو وہ اسے الف سے یہ تک سب کچھ بتاتے چلے گئے۔ تم لوگوں کا فارم ہاؤس ان کی نظروں میں ہوگا، نبیل نے سب سے پہلے بات کی۔ اب مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے اور نہایت شدت سے پھپھو کی غیر محفوظ ہونے کا ادراک بھی۔ وہ پریشانی سے اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ تمہیں کچھ کرنا چاہیے، اس نے کہا۔ تم نے اتنی باتیں بتا دی ہیں، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا معاملہ پہلے دیکھوں۔ انہیں واقعی کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ تم زارا کے روم میں جاؤ اور آج ان کی ہیلپ کرو، مجھے پہلی فرصت میں گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ انہوں نے میز سے موبائل اٹھاتے اسے ہدایات دیں۔ اوہ زارا، ویسے یہ اس قدر بے تکلفی کب سے ہونے لگی؟ اس کا لہجہ ایک دم بدلا۔ یہ چٹکلے چھوڑنا بند کرو اور کام کرو۔ وہ سامان سمیٹتے وہاں سے نکل گئے اور کندھے اچکاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پریشانی کو مسکراہٹ کے پردے میں چھپاتا زارا حسین کے کمرے کی جانب چل دیا۔ یہ تاشفین کہاں ہے؟ وہ جس انداز سے نبیل کو دیکھتے بولی، نبیل اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ یہ آستین کا سانپ کبھی میری دال گلنے نہیں دے گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا آگے بڑھا اور اس کے چلے جانے کے متعلق بتایا۔ ہماری ایک ضروری میٹنگ تھی، ہمیں وہاں جانا تھا۔ وہ ایک دم سب چھوڑ کر مجھے بتائے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ ان کے چہرے پر غصے کی لالی جھلکنے لگی۔ اسے ضروری کام تھا، مائی فٹ ضروری کام۔ وہ شدت سے چلائی، میری فرم کو نقصان ہو رہا ہے، میرے کلائنٹ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ان موصوف کو اپنے ضروری کاموں کی پڑی ہے۔ اس نے غصے سے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا۔ نبیل کو اس کا یہ انداز بالکل اچھا نہ لگا لیکن اس وقت کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سو خاموش رہا۔ یہ ساری فائلز اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو، میں خود سب کچھ دیکھ لوں گی۔ وہ لیپ ٹاپ ہاتھ میں اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ سیغم کتنی ہی دیر گاؤں کی گلیاں چھانتا رہا، نہر کنارے بیٹھ کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ اپنے جذبات بہانے کی کوشش کی
آم کے باغ میں گھنے درختوں تلے بیٹھ کر دل کو بہلانے کا سامان تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا، لیکن یہ سب ہیلے ناکام ثابت ہو رہے تھے۔ وقت گزارنے کے علاوہ اس آوارہ گردی سے کچھ حاصل نہ ہوا، سو قدموں کو واپس اس جانب موڑ دیا جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ گھر کا دروازہ اسی حالت میں کھلا ہوا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا، مطلب وہ اب بھی یہیں تھی۔ دل کی کس قدر شدید خواہش تھی کہ وہ اس کے گھر میں آئے، اور اب وہ یہاں تھی تو اپنا ہی گھر شجر ممنوعہ لگ رہا تھا۔ اس کے قد من بھر وزنی ہو رہے تھے، جی چاہا یہاں بیٹھ جائے، اور شاید بیٹھ بھی جاتا اگر ایک ہمدرد ہاتھ کندھے پر محسوس نہ ہوتا۔ حقیقت سے آنکھیں چرانا بہادروں کا شیوا نہیں ہوتا پتر۔ اس کے ٹوٹتے وجود کو انہوں نے نامحسوس انداز میں سہارا دیا۔ آپ کب آئے ابا جی؟ اس نے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ جب تو دل کی بربادی پر رو رہا تھا۔ وہ مسکرا نہیں سکا، لیکن ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، سب جان لینے کا پیام تھا۔ میں رویا نہیں ہوں۔ اپنی کم ہمتی کا اعلان منظور نہ تھا، سو اس نے فوراً جواب دیا۔ آنسو صرف آنکھوں سے تھوڑی نہ بہتے ہیں۔ ابا جی کا جواب اس کے ہر جواب پر بھاری تھا، سو خاموشی ہی غنیمت تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ دھکیلا تو وہ ان کی پیروی کرتا دروازہ پار کر آیا تھا، لیکن صحن نہ پار کر سکا، سو باغیچے کی طرف آ گیا۔ ابا جی کے ہاتھ کے لگائے پودوں سے اسے بڑی انسیت محسوس ہوتی تھی۔ سب پودے اسے اپنے جیسے لگتے، جنہیں وہ بڑی محبت سلیقے اور پروان چڑھاتے، ان کے متعلق فکرمند رہتے۔ وہ بھی اکثر انہی پودوں سے اپنے دل کی باتیں کرتا تھا، لیکن وہ حیران تھا جو بات اس نے خود سے چھپائی، اس کا علم ابا جی کو کیسے ہو گیا۔ اسی پل اسے باغیچے کے سب پھول مسکراتے محسوس ہو رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں، جس کی پردہ داری ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ وہ باغیچے پر ناراض سی نگاہ ڈالتا اندرونی حصے کی جانب چل دیا۔ اسے برآمدے کے آغاز پر ہی رکنا پڑا، اور رکنے کی وجہ دھیما سا قہقہ تھا۔ اس کے گھر میں نسوانی آواز کا وجود ہی نہیں تھا، اور مشتبہ کے چند دنوں کے قیام میں بھی اس رقیہ زبیر کو ہنستے مسکراتے نہ دیکھا تھا تو یقیناً مسکرانے والی وہی تھی۔ تبھی تو جل ترنگ بج رہے تھے۔ وہ بے ساختہ اس آواز کی جانب بڑھا۔ وہ باورچی خانے میں شیلف سے ٹیک لگائے کھڑی مشتبہ کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ آنکھوں سے نکلتا پانی ان کی چمک میں بے تحاشا اضافے کا باعث تھا۔ لبوں کی چوکھٹ سے چھانکتے دانتوں کی شفافیت اس کے دل جیسی تھی، اور دل سے یاد آیا کہ اس کے دل میں نور العین کی مسکراہٹ کو قریب سے دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ تم بہت بڑی ڈرامہ ہو نور۔ اس نے مشتبہ کی جانب دیکھا اور ساتھ سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ ایسا کیا کہہ رہا ہے جو وہ ہنس رہی ہے۔ ارے سیغم، تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہاں آؤ نا۔ مشتبہ اسے بھی کھینچ کر باورچی خانے میں لے آیا۔ سنا تم نے؟ میں اسے اتنا معصوم سمجھتا تھا، لیکن یہ تو پوری آفت نکلی۔ مشتبہ کی بات پر اس نے حیرانی سے نور العین کی جانب دیکھا۔ مجھے بھی یہ بہت معصوم لگتی ہیں۔ وہ بھی کسی جذبے کے زیر اثر بولا۔ یہ تو خود ان محترمہ نے اعتراف کیا کہ میں بڑی امی کے پاس ہوتا تھا تو یہ میرے آس پاس ہی چڑیلوں کی طرح بھٹکتی رہتی تھی۔ مجھے اکثر محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور تب میں نے اس سے پوچھا بھی، لیکن یہ مانی نہیں بلکہ رونے لگی۔ اس نے دوبارہ نور کی طرف دیکھا کہ وہ روتے کیسی لگتی ہوگی، حالانکہ اس کی شدید خواہش تھی کہ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئیں۔ اس کی وجہ سے داشمین بھائی کے سامنے مجھے حد درجہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مشتبہ مسلسل اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ سیغم نے نور العین کی طرف دیکھا۔ وہ پاؤں کے انگوٹھے سے نہ جانے کیا کرید رہی تھی کہ نگاہیں بھی زمین کی جانب ہی تھیں۔ شاید اس کی موجودگی وہ پسند نہیں کر رہی تھی۔ یہ خیال آتے ہی وہاں رکنا دو بڑھ ہو گیا۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے پر تولنے لگا۔ سیغم رکو، یہ دونوں ہی نالائق ہیں۔ تم مجھے یہ چکر بتانا میٹھا کیسا ہے؟ رقیہ زبیر اس کے سامنے کھیر کی پلیٹ لائی۔ وہ لمحے میں جان گیا کہ یہ اسے روکنے کی کوشش تھی، سو ان کا مان رکھتے نور العین سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ بہت مزے کی ہے، پہلے نوالے نے ہی ذائقے کی داد دینے پر مجبور کر دیا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ان کے سبھی چہرے پر مسکراہٹ بہت ولی محسوس ہو رہی تھی۔ جی بالکل سچ، یقین نہیں تو نور العین سے پوچھ لیں۔ اس نے فوراً سے وہی پلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ اپنی بے اختیاری میں وہ جان ہی نہیں پایا کہ وہ کیا کر گیا، اور یہ منظر لمحے سے پہلے رقیہ زبیر کی آنکھیں دیکھ چکی تھیں۔ وہ دوسری پلیٹ لینے کے لیے جانا چاہتی تھیں، لیکن اب وہاں کھڑی نور کا رد عمل دیکھنا چاہ رہی تھیں۔
نورالعین ذات حیران نگاہوں سے کبھی سامنے نظر آتی کھیر کی پلیٹ اور کبھی پہلو میں کھڑے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی اور سیغم عباس پلیٹ نہیں ہٹا رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ سب کی نگاہیں اس پر مرکوز ہیں، تو عجلت میں کپکپاتے ہاتھوں سے پلیٹ تھام لی۔ جس کو دیکھنا جرم کے زمرے میں آتا تھا، اس کا بچا ہوا کھانے کی کیا سزا ہوتی، یہ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کھیر چکھنے کے لیے چمچ منہ میں رکھ لیا۔ جی پھپھو واقعی بہت مزے کی ہے، اس نے بھی تائید کی۔ وہ چند لمحے اسے بغور دیکھتی رہیں اور پھر واپس پلٹ گئیں۔ سیغم کے لیے یہ منظر زندگی بھر کا اثاثہ تھا۔ اسے یوں لگا جیسے دم آخر میں آب حیات مل گیا ہو۔ خزاں کا آخری پتا ٹوٹنے سے پہلے باہر لوٹ آئی ہو، بجھتی ہوئی شام پروانے کی بے تابی دیکھ کر دوبارہ روشن ہو گئی ہو، اس کی سوچ سے بڑھ کر مل گیا ہو، سو اس نے باہر جانے کو قدم بڑھا دیے۔ وہ بھی برآمدے میں ہی تھا کہ تاشفین کی کال آئی۔ وہ خوشگوار لمحے میں حال احوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کا پریشان لہجہ اور بات اس کی خوشگواری کا خاتمہ کر گئی۔ ان کی بات اچھے سے سمجھتے وہ انہی قدموں واپسی کی جانب لوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ مجتبیٰ کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ تاشفین بھائی کی کال تھی، وہ کہہ رہے تھے نورالعین کو پہلی فرصت میں حویلی چھوڑ دیا جائے، لیکن کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ جانتا تھا سیغم کے ساتھ اس کا جانا ایک طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ گل کو فون کر دیں گے، وہ سارے انتظامات کر چکے ہیں، لیکن ہوا کیا ہے؟ اس ایمرجنسی کی وجہ کیا ہے؟ رقیہ زبیر اس کی باتیں سن کر خاموش نہیں رہ پائیں، سو سب چھوڑ کر ان کے پاس چلی آئی۔ آپ کے سسرال کی طرف سے ہی کوئی خطرہ ہے؟ وہ آپ لوگوں کے لیے بھی احتیاط کا کہہ رہے ہیں اور اپنے کچھ آدمی ہمارے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تفصیل بتائے بنا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مطلب انہیں پتہ چل گیا؟ رقیہ زبیر کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ماما ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، آپ نے اپنی طبیعت خراب نہیں کرنی۔ مجتبیٰ نے فوراً انہیں سنبھالا۔ وہ پہلے ان کی ایسی حالت دیکھ چکا تھا، سو فوراً انہیں اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نور ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ وہ پھپھو کے پیچھے جا رہی تھی جب سیغم نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی کہ وہ دونوں پہلے لمس کی لذت اور سکون بھی محسوس نہ کر پائے۔ وہ حالات کی سنگینی میں الجھی اپنی کلائی پر مضبوط گرفت کی حدت کا احساس نہ کر سکی اور اپنی چادر درست کرتے ان کے پیچھے چل دی۔ حویلی وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی، لیکن وہ دونوں حد درجہ محتاط تھے۔ سیغم پر دگنی ذمہ داری عائد ہو گئی تھی۔ اسے دوست کا مان رکھنا تھا اور دل میں بسنے والی کی حفاظت کرنی تھی۔ کچی گلیوں میں اس کی جیپ مٹی اڑاتے جس رفتار سے دوڑتی رہی، وہ وہاں کے مکینوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ ڈر تو وہ بھی گئی تھی، لیکن خاموش بیٹھی رہی۔ وہ حویلی جانے والے عام استعمال کے راستوں سے ہٹ کر عقبی راستہ اختیار کر رہا تھا، جو حویلی کے عقبی باغ کی طرف جاتا تھا۔ پچھلے والا دروازہ عموماً بند رہتا تھا، لیکن تاشفین بھائی نے اسے اسی طرف سے جانے کو کہا تھا اور اسے وہی کرنا تھا جو وہ کہہ رہے تھے۔ وہ لوگ جب حویلی پہنچے تو گل پچھلا دروازہ کھولے منتظر تھی۔ آئیے نور بی بی، جلدی آئیے۔ گل بھاگتی اس کی طرف آئی تاکہ اسے اترنے میں مدد کر سکے۔ گل دھیان رکھنا کوئی دیکھ نہ پائے، اس نے محتاط رہنے کی ہدایت کی۔ اس جانب کوئی نہیں آتا، لیکن تم بھی جلدی سے نکل جاؤ۔ گل جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے بنا اس کی جانب دیکھے جواب دے رہی تھی۔ وہ تب تک انہیں دیکھتا رہا جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئیں۔ اسے گمان تھا وہ ایک بار پلٹ کر پیچھے دیکھے گی، لیکن گمان کا حقیقت سے میل نہیں ہوا۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ اب واپسی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لیکن وہ اپنا دل اسے منسوب کیے لوٹ رہا تھا۔ عزت گھر میں داخل ہوئی تو دوپہر ڈھل رہی تھی۔ موسم کی تبدیلی کے باعث دن ڈھلتے ہوئے ٹھنڈی نرم ہوائیں شام کے استقبال کے لیے تیار تھیں۔ دن کا آغاز اور اختتام خوشگوار تھا۔ بہت جلد دوپہر کی حدت اور تپش بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ گھر میں آتے امی کو تلاش کرتی اور انہیں جب تک سارے دن کی رودات نہ سنا دیتی تب تک سکون نہیں ملتا تھا، لیکن آج اس کے احساسات کے ساتھ انداز بھی خاموش تھے۔ اس نے دروازہ نہایت آہستگی سے بند کیا، جیسے اپنے آنے کی خبر کسی کو نہ دینا چاہتی ہو، اور دبے قدموں سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنا سامان ایک طرف رکھتے بیڈ پر آڑی ترچھی دراز ہوئی۔ دماغ کو جیسے تھوڑا سکون ملا۔ دن بھر کے واقعات کسی فلم کی طرح ذہن کے پردے پر چلنے لگے۔ اسے اپنا راستہ روک کے کھڑا انسان یاد آیا جس کا سامنا کرتے پہلی بار خوف نہیں آیا، لیکن آج تو اس کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر واقعی ڈر گئی تھی۔ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن
اس کی آنکھوں کی سرخی اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن اب اسے اپنی جلد بازی پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس کی بات نہ سنی، لیکن دھکا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ انسان کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اس پل اسے سوچتے وہ نہایت خوفزدہ تھی۔ خوف کا غلبہ خوشی بھی محسوس کرنے نہ دے رہا تھا، جس کو کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد پایا تھا۔ ان کی 2 دکانیں تھیں جہاں کرایہ دار تنگ کرنے کو موجود تھے۔ امی کو پیسوں کے لیے پریشان دیکھ کر اس نے نوکری کے لیے سوچا، لیکن ملازمت کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ پارٹ ٹائم جاب حاصل کرنا کتنا مشکل تھا، یہ اسے ان چند مہینوں میں سمجھ آ گیا، اور جب اتنے مہینوں بعد اسے ایک کمپنی سے انٹرویو کی کال آئی تو اس کی خوشی دیدنی تھی، لیکن اس خوشی کو کسی کے ساتھ بانٹنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کامیاب ہونے کے بعد ہی امی کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ وہ نہایت امید سے انٹرویو کے لیے گئی، لیکن اس کے سامنے جو انسان آیا اسے دیکھ کر اس کی ساری خوشی ماند پڑ گئی۔ اس کے سامنے مشتبہ کا کزن عبدالودود تھا، جس سے وہ گاؤں میں مل چکی تھی اور پہلی ملاقات اچھی ثابت ہوئی تھی۔ وہ خود کو پورے پینل کے سامنے ہونے والی بے عزتی کے لیے تیار کر رہی تھی۔ جب اسے بیٹھنے کا کہا گیا اور اس کے بعد بھی سب کچھ اس کی توقع کے برس ہوتا رہا، وہ ویسا ہی انٹرویو تھا جیسا اس سے پہلے کئی بار وہ دے چکی تھی، سوائے ایک بات کے کہ اسے پارٹ ٹائم پر ہونے والے اعتراض کو کسی انسان نے فوراً سے رد کیا، جس سے وہ خود کو رد کیے جانے کی توقع کر رہی تھی۔ مجید صاحب، آپ ان کا اپائنٹمنٹ لیٹر تیار کر کے انہیں میل کر دیجئے اور باقی کی ساری فارمیلٹیز کل کے لیے رکھ دیں۔ مس عزت آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ وہ جو مایوسی کا دامن تھام کر پینل کے سامنے سے اٹھنے والی تھی، جب اس کی بات پر حیران ہوتی دیکھنے لگی۔ مجید صاحب فوراً سے باہر نکلے تو اس نے ہاتھ سے اسے بھی باہر جانے کا کہا۔ وہ اسی ہوک پن سے اپنی فائل سمیٹ بنا شکریہ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر نکل کر ناسمجھی سے ایک طرف کھڑی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا۔ آپ شاید نا امید ہو گئی تھیں۔ اس کے پیچھے عبدالودود کھڑا تھا۔ اس کا وہاں سے اٹھ کر خصوصی اپنے پیچھے آنا بھی حیرانی کا باعث لگ رہا تھا، لیکن اب وہ مزید کچھ کہہ کر بیوقوفی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً۔ اس نے ماحول کی کثافت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ میں ذاتیات اور کاروبار کو الگ رکھتا ہوں۔ وہ شاید اپنے حالی رویے کی وضاحت دے رہا تھا۔ یہ آفس آپ کا ہے؟ جی، لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ کل سے بالکل منفرد انسان لگ رہا تھا۔ پھر میں اسے اتفاق سمجھوں گی۔ وہ ابھی تک حیران تھی۔ مجھے امید ہے آپ میری ٹیم کے لیے اچھا اضافہ ثابت ہوں گی۔ وہ مسکرایا اور مسکراتے کافی اچھا لگتا تھا، برعکس اپنے خڑوس رویے کے۔ مجھے پارٹ ٹائم کی وجہ سے کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، تو آپ نے کیسے مجھے فوراً سے سلیکٹ کر لیا؟ وہ اپنی تشویش آ رہی تھی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ میں نے آپ کو مشتبہ کی وجہ سے قطعاً فیور نہیں دیا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے لیے کاروبار اور ذاتیات الگ الگ ہیں۔ مجھے اپنے لیے ٹیم بنانی ہے اور اس کے لیے مجھے نہایت قابل لوگ چاہیے۔ مجھے یہ کہنے میں عار نہیں کہ آپ قابل ہیں۔ مجھے اپنے جیسے لوگ پسند ہیں، جذباتی، جنونی اور دو ٹوک بات کرنے والے۔ لیکن ایک مصیبت یہ ہے کہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتیں، اور کل والا واقعہ اسی کا شاخسانہ تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ واپسی کے سفر میں آپ کی باتیں بڑی حد تک میری رائے بدل چکی تھیں۔ وہ نہ جانے کیوں اسے نہایت تفصیل سے اپنے فیصلے کے پس منظر سے آگاہ کر رہا تھا، لیکن وہ بہت مطمئن تھی۔ آج کہاں رہ گئی تھی؟ مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں دوبارہ آفس کے ماحول میں پہنچی ہوئی تھی کہ امی کی آواز نے اسے واپس حقیقت میں پہنچا دیا۔ کچھ کام تھا؟ اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور مختصر سا جواب دے کر دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا کام تھا؟ وہ شاید بات بڑھانا چاہ رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ جاب کے لیے انٹرویو دینے گئی تھی۔ اس نے نہ چاہتے بھی انہیں تفصیل بتا دی۔ آپ نے میری غیر حاضری کا حازم بھائی سے بھی پوچھا ہوگا، تو مہربانی کر کے انہیں بھی بتا دیجیے گا کہ میں نہیں چاہتی کوئی میرے متعلق مزید غلط سوچے۔ اس کی یہ بات انہیں مزید دکھی کر گئی۔ تم کیوں نوکری کرنے کا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کی بات سن کر پریشان ہوئی، کیونکہ اس نے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہ کیا تھا۔ سوچ نہیں رہی، بلکہ کل سے شروع کرنا ہے، اور آپ کو وجہ لازمی پوچھنی ہوگی۔ تو یہ ہے کہ مجھے روز روز آپ کا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بالکل بھی پسند نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے پیروں پر کھڑا کرنے والی کو میرے ہوتے کسی دوسرے سے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ عزت میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بنا کسی حوالے کے بھی جانتی تھی کہ بات کا پس منظر کیا ہے، اور میں اپنی نگاہوں میں گر گئی ہوں۔
آپ سے کب کچھ چھپایا ہے جو آپ نے ایسا رد عمل دیا؟ میں مانتی ہوں آپ کو بتائے بنا جانا اور اتنی تاخیر سے آنا غلطی تھی۔ آپ ڈانٹ لیتی، مار لیتی، لیکن یوں بے اعتبار نہ کرتی۔ آپ نے اپنا کیا، کسی کا سامنا کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا مجھے۔ وہ نے جواب دینے کے لیے رکی۔ عزت، میں اکیلی عورت تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی۔ تمہیں کس مشکل سے دنیا کی نگاہوں سے چھپایا ہے۔ کسی کی ایک غلط بات میری ساری ریاست کو غارت کر جائے گی۔ ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہاں آدھی رات کو آنے والی لڑکی کو اچھے القاب سے نوازا نہیں جاتا۔ وہ اپنے رویے کے محرکات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ آپ جانتی ہیں کل کسی نے مجھے کہا کہ وہ جاتا ہے، اس کی اکلوتی بہن مجھ جیسی مضبوط اور نڈر ہوتی۔ اس کی یہ بات میرے لیے اعزاز تھی، لیکن میں نے اسے وہ وجوہات بتائیں جن کے باعث اس کی بہن اور دیگر لاکھوں لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی۔ میں نے اسے کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے گھٹی دی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں کسی بھی بچی کی پہلی گھٹی خوف اور ڈر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے گا، ایسا نہیں کرتے ویسا نہیں کرتے کا سبق دیا جاتا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اعتماد کوئی ورثہ تو نہیں جو نسل در نسل منتقل ہو جائے۔ مان دینا پڑتا ہے، دلانا پڑتا ہے، محبت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ خود بخود کچھ نہیں ہوتا۔ اسے یہ سب کہتے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ چند ہی لمحوں بعد مجھے یہ سب سکھانے والی میری ماں مجھے بھی ایسے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دے گی۔ وہ بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ انہوں نے اس پر کبھی غصہ نہ کیا، اور اب وہ ٹھیک لگ رہی تھی۔ ایک بار پوچھ لیتی، وضاحت مانگ لیتی، بلا وجہ اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ بات اپنے گھر تک رہتی تو ٹھیک تھا، انہوں نے تو میمونہ کو بھی شامل کر لیا۔ عازم کے حوالے سے وہ کیا کچھ سوچ رہی تھیں اور اس بات کا اس پر کیا اثر ہوگا یہ بھی نہ سوچا۔ مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا، میں آپ کو خود بتانے والی تھی۔ ان کا اترا چہرہ اسے بالکل اچھا نہ لگا، تبھی خود کو سنبھالتی فوراً ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے اپنی کچھ نہیں جاننا۔ مجھے تم پر یقین ہے۔ ابھی اتنی اچھی خبر ملی ہے، اس کی خوشی مناتے ہیں۔ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کسی بچے کو بھیج کر مٹھائی منگواتی ہوں تو میمونہ کے پاس چلتے ہیں۔ یہ یقیناً تلافی کی کوشش تھی۔ وہ بھی مزید کچھ کہے بنا مسکراتی اٹھی اور منہ ہاتھ دھونے جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ تاشفین، افتاح و فیضہ عبدالودود کے آفس میں داخل ہوئے تھے۔ وہ مجید صاحب سے گفتگو میں مصروف تھا، لیکن ان کی آمد پر چونکا۔ ان کے چہرے سے ظاہر تھا بات کچھ خاص ہے۔ تبھی مجید صاحب کو فوراً رخصت کیا اور اٹھ کر ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بھائی، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ یہاں بہت کم آتے تھے۔ یہ خیال بھی پریشانی بڑھا رہا تھا۔ ہاں، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، لیکن مسلسل اضطرابی کیفیت ان کی ذہنی کشمکش کو آگاہ کر رہی تھی۔ اب بتا بھی دیں کیا ہوا ہے؟ اسے ڈھکی چھپی باتوں سے الجھن ہوتی تھی۔ مختار احمد اور درانیوں میں صلح کی خبریں ہیں، ان کے درمیان مشتبہ کی تلاش کے متعلق باتیں ہوئی ہیں، لیکن درانی میری بھی تلاش میں سرگرم ہے۔ مجھے اپنی پریشانی نہیں فکر ہے تو عزت اور مشتبہ کی۔ اپنا مسئلہ وہ خود سلجھا سکتے تھے، لیکن مشتبہ کے لیے اس سے بات کرنا لازمی تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آخر اس سے آپ کا اور عزت کا کیا تعلق؟ وہ عجیب طرح سے الجھا۔ تم ابھی اس ذکر کو چھوڑو، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ معاملہ اس قدر بڑھ جائے گا۔ وہ کچھ لمحے رک کر پھر بولے، اگر درانی بھی میدان میں آ گئے تو بات بڑے ابا تک پہنچ جائے گی۔ ان کے علم میں یہ سب آنے سے پہلے ہمیں کوئی لائے عمل ترتیب دینا ہوگا۔ وہ اسے معاملے کی سنگینی سے باخبر کر رہے تھے۔ پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں سیغم کے گھر کی حفاظت کے لیے کچھ سوچنا ہوگا۔ وہ اس نکتے پر گہرائی سے سوچ رہے تھے۔ وہاں تو نورالعین بھی ہے۔ اسے ایک دم نور کا خیال آیا جسے وہ صبح وہاں چھوڑ آیا تھا۔ ہاں، میں نے سیغم کو اسے فوراً حویلی چھوڑنے کا کہہ دیا ہے۔ ہمارے جتنے بھی آدمی ہیں سب بڑے ابا کے زیر اثر ہیں، انہیں بتائے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم آپ کے دوست کے توسط سے پولیس کی مدد لیتے ہیں تو بات بہت پھیل جائے گی۔ نورالعین کی جانب سے مطمئن ہوتے ہی وہ صورتحال کو سلجھانے کا سوچنے لگا۔ اسی باعث میں بھی الجھا ہوا ہوں۔ ایک عرصہ درانیوں کے ساتھ ہمارے حالات کشیدہ رہے ہیں، اور اس سب میں کتنے ہی بے قصور لوگ مارے گئے۔ میں یہ سب دوبارہ سے شروع نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں ہر حال میں دشمنی کی نئی لہر کو روکنا ہے۔ وہ لوگ مشتبہ سے کم پر راضی نہیں ہوں گے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ لڑائی کس طرح ختم کی جا سکتی ہے، پر ان کا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنی پناہ میں آئے لوگوں کو دربدر کر دیں۔
بڑے ابا کو بتانے اور حویلی جانے کے لیے پھپھو نہیں مانیں گی۔ انہوں نے سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرایا۔ وہ خود کو ہر طرف سے پھنستا ہوا محسوس کر رہے تھے، لیکن اس سب سے عزت کا کیا تعلق؟ اس کے ذہن سے عزت نامی الجھن نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اسے تفصیل سے سارے کیس کے متعلق بتانے لگے۔ اس کیس کے متعلق وہ کل ہی راستے میں تھوڑا بہت جان چکا تھا، لیکن اس گہرائی کا علم نہیں تھا۔ درانی اس کے بھائی کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ یہ سن کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ مشتبہ کے معاملے پر جو تحمل سے کام لینے کا سوچ رہا تھا، یہ بات سن کر ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ یہ سوچ ہی غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی کہ درانیوں نے سفید حویلی والوں کو اتنا بے بس سمجھ لیا کہ جان لینے کا سوچنے لگے۔ میں ان درانیوں کو چھوڑوں گا نہیں، وہ ہاتھ کی مٹھی دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتا غصے سے بولا۔ یہ سب بعد میں کر لینا، پہلے ہمیں گاؤں چلنا ہے۔ وہ لوگ فکر مند ہوں گے، ہمیں اس سلسلے میں ان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ اس کے غصے کو جانتے تھے، تبھی اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ چلیے، میں کچھ ضروری کام نپٹا کر آتا ہوں۔ وہ اور ہاں، آج میں اپنی ٹیم کے لیے انٹرویوز کر رہا تھا۔ وہ انہیں عزت کے متعلق ساری تفصیل بتانے لگا۔ انہیں اس کا رویہ اور انداز دیکھ کر کافی حیرانی ہوئی۔ 2 دن پہلے اس کی رائے مختلف تھی اور آج وہ بالکل الگ رد عمل دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکیوں سے ہمیشہ دور بھاگتا تھا اور اگر کوئی لڑکی اس کے مد مقابل آ جائے تو مزاج بڑھنے میں لمحہ نہیں لگتا تھا۔ آج اس کے غصیلے رویے سے ہٹ کر ایسا رویہ خوش آئند تھا، لیکن ابھی اسے داد دینے کا وقت نہیں تھا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم اپنے کام نپٹا لو، پھر اکٹھے چلیں گے۔ وہ اس کے کمرے سے باہر نکلے۔ ان کا ارادہ بڑے ابا کے پاس جانے کا تھا۔ بڑے ابا کی موجودگی کا یقین کرتے وہ ان کے آفس کی جانب بڑھنے والے تھے کہ سامنے کا منظر دیکھ کر رک گئے۔ ایک پل کو زارا حسین اور نبیل بھی ساکت ہوئے، لیکن پھر آگے بڑھ گئے۔ آپ لوگ یہاں؟ زارا اور نبیل کو وہاں دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ اگر آپ کو یہاں آنا تھا تو آپ مجھے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ ایک لمحے کو اس پر حیرانی کے سارے وار ہوئے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ انہیں بتائے بنا فرم کے کام سے وہاں آئے تھے۔ وہ غصے اور غلط فہمی میں نہ جانے کیا بول گئی۔ یہ انہی کی کمپنی ہے مس زارا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے، نبیل نے کہا، ان کی کمپنی؟ حیرانی ہی حیرانی تھی۔ اگر ملک کی مشہور کمپنی ان کی اپنی تھی تو ایک لا فرم میں کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی نہ جانے انہیں کیا کیا سنا دیتی تھی۔ خیر، کہیں جاب کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی حیثیت بھول کر فالو کرنے پڑتے ہیں۔ آپ بنا بتائے کہیں آ جا سکتے ہیں، لیکن میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے۔ ان کا بنا بتائے چلے آنے کا خیال ایک دم آیا تو ساری حساسیت اور احتیاط غائب ہوئی۔ وہ ملازمت کے اصولوں پر لمبا چوڑا لیکچر دے رہی تھی۔ مس زارا حسین، آئیے، آپ کا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ وہ کوئی جواب دیتے سے پہلے چچا جان کی شوخ آواز سنائی دی۔ انہوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ایسا میٹھا لہجہ تو انہوں نے خود اپنے لیے بھی نہ سنا تھا۔ آپ کو یہاں آنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ وہ زارا حسین کے سامنے بچے جا رہے تھے، جبکہ تاشفین کی آنکھیں ان کی نگاہوں سے جھلکتی ہوس سے لج رہی تھیں۔ ان کے نزدیک ہر عورت کا ایک ہی مقام تھا اور یہ ان سے بڑھ کر کون جانتا تھا۔ نبیل کندھے اچکاتا اس کے ساتھ آیا اور وہ وہیں ٹھہر گئے تھے۔ رات سنہری ستاروں کا آنچل لہرا رہی تھی۔ قمر آہستہ روی سے رات کی زمین پر رقص کرتا ایک کونے سے دوسرے کونے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سڈنی کی فضاؤں میں ہوا کا مزاج بدل رہا تھا۔ سرد ہوائیں واپس اپنے مقام کو لوٹ رہی تھیں، لیکن جانے سے پہلے گرم سانسیں فضا کے دامن میں بکھیرنا نہ بھولی تھیں۔ دعوت خوش اسلوبی سے اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی گزرے ہوئے وقت کو سوچ رہی تھیں۔ وہ اکیلی اپنی سوچوں کے سنگ بہہ رہی تھیں کہ ابراہیم کافی کے مگ اٹھائے مسکراتے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ یہ لیجیے مادام، آپ کے لیے کافی حاضر ہے۔ ان کا انداز معمول کے برعکس تھا۔ شکریہ، مجھے اس وقت شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے مسکراتے مگ تھام لیا۔ لامیا اور اذلان سبین کو چھوڑنے گئے ہیں۔ وہ عجلت میں نکلی تھی، سونے فاطمہ کو بتانے کا کہہ گئی۔ اچھا ہے، ہم اس خوشی کو سیلیبریٹ کر لیں گے۔ ویسے اکیلے اکیلے کیا سوچا جا رہا تھا؟ آج ایک عرصے بعد ان کے مزاج میں خوشگواری محسوس ہوئی، اسی لیے وہ باتیں کرنا چاہ رہے تھے۔ کوئی ایک بات نہیں تھی۔ سالوں کا حساب آنکھوں کے سامنے جمع ہونے لگا۔ انہوں نے آہستگی سے کافی کا گھونٹ لیا۔ حساب کتاب کرتے یہ یاد رکھیں کہ آج خوشی کا دن ہے۔ وہ اکثر اپنی سوچوں کے سبب بیمار ہو جاتی تھیں، سو انہوں نے پہلے ہی یاد دہانی کرا دی۔ آپ کو یاد ہے ابراہیم، جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا،
ان کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ایسا کوئی حادثہ انہیں یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایک پل کو لگا میں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ یہ ایک جملہ انہیں سب یاد کرانے کے لیے کافی تھا۔ درد کی ہر شدت اس درد پر بھاری تھی جو 9 ماہ میں نے محسوس کی۔ ہر ہوش سے بیگانہ ہوتے بچے کو آخری سانسیں لیتے محسوس کر رہی تھی۔ یہ ذکر سالوں پرانا تھا۔ فاطمہ، آپ کو ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ وہ کافی کا مگ میز پر رکھتے ان کی جانب رخ کیے بیٹھ گئے۔ ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں وقت کی قید سے کھینچ لانا چاہا۔ ایمبولینس آئی، مجھے اسٹریچر پر رکھ کر ہاسپٹل لایا گیا۔ بے ہوشی میں سب محسوس کر رہی تھی۔ وہ بولتے ہوئے رکیں تو ایک لمحے کے لیے ابراہیم درانی کا دل رک سا گیا۔ کیا یہاں کوئی انکشاف ہونے والا تھا؟ سالوں بعد کوئی راز کھلنے والا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا تھا بچہ زندہ ہونے کی امید نہیں، اور اس وقت میرا دل چاہا کہ میں بھی زندہ نہ رہوں۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا، جبکہ ان کے مقابل بیٹھا انسان ساکت ہو چکا تھا۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ دکھ رہا تھا، لیکن پیٹ کا درد سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ ڈاکٹر کے الفاظ تھے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے ڈاکٹر مجھے زندہ رکھنے کی 1000 کوشش کر رہے تھے، لیکن میں مر گئی تھی۔ میں اس وقت مر گئی تھی ابراہیم، جب کسی نے کہا بچہ مر چکا ہے۔ اژدہا ابراہیم درانی کو ڈنگ مار چکا تھا۔ وہ خاموش تھے، اب بولنے کو کیا رہ گیا تھا؟ وہ سالوں جس راز کو چھپاتے رہے، وہ راز تو کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ کھلی کتاب کے حروف پر پردہ ڈالتے رہے، یہ جانے بغیر کہ ان کے حروف کی رقم وہی تھی۔ وہ انہیں جس تکلیف سے بچانے میں مگن رہے، وہ تکلیف تو اس کے وجود میں ناسور کی طرح پک رہی تھی، اور وہ سمجھتے رہے کہ ان کے ساتھ خوش نہیں، ماضی کے جھروکوں میں کسی حسینہ کی طرح سجی سنوری بیٹھی ہیں۔ وہاں میں نے ہوش کھو دیا تھا۔ اب ہوش میں رہ کر کیا حاصل ہونا تھا؟ جو کلکاریاں رونے کی آوازیں سننے کے لیے 9 ماہ انتظار کیا، وہ آخری لمحے میں ایک جھٹکے میں مجھ سے چھین لی گئی۔ میں ایک لمحے میں اجاڑ دی گئی۔ یہ درد سہنے سے مر جانا آسان تھا، سو مرنے کی سب دعائیں حواس سے بیگانگی کے دوران میں مانگ چکی تھی۔ کمرے میں سسکیوں کی آواز اس لمحے کی طرح تازہ تھی۔ ان میں اتنی ہمت نہ رہی کہ وہ ان کو تسلی دے سکیں، اپنے پہلو میں کانپتے وجود کو ساتھ لگا کر حوصلے کی گرمی دیں۔ وہ خود اس لمحے دوبارہ ٹوٹے اور بکھر کے رہ گئے۔ میں نہ جانے کتنے دنوں بعد ہوش میں آئی، حالانکہ میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ ہاں ابراہیم، مجھے آپ سے زیادہ وہ بچہ عزیز تھا جسے میں کھو چکی تھی۔ مجھے آپ کے لمس سے زیادہ وہ وجود پیارا تھا جو گود میں آنے سے پہلے چھن گیا۔ آنکھیں کھولتے ہوئے میں نے جو تکلیف محسوس کی تھی، اس کا ذرہ بھی میں دوبارہ محسوس نہ کر سکوں گی۔ میں مر جانا چاہتی تھی، لیکن میرے پہلو میں رکھا ننھا سا وجود مجھے زندگی دے گیا۔ اب کی بار روتے ہوئے چہرہ ان کی جانب مڑا۔ وہ بھی بے آواز رو رہے تھے۔ وہ کرب کے لمحات دوبارہ سے آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ مبارک ہو فاطمہ، بیٹی ہوئی ہے، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ اور میں بلک بلک کر رو دی تھی۔ وہ دونوں اب بھی بلک بلک کر رو رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ بچہ مر چکا ہے، لیکن اس لمحے یہ بھی جان گئی کہ ایک ابراہیم آس میں زندہ ہے۔ میں مروں گی تو وہ بھی مر جائے گا۔ انہوں نے ضبط کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ میں سب جانتی ہوں، میں جانتی ہوں مجھ پر قیامت گزر چکی ہے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ یہ بھرم ٹوٹا تو میرے ساتھ آپ بھی ٹوٹ جائیں گے۔ میں آپ کے لیے زندہ رہنے پر مجبور ہوئی، لیکن جب میرے پہلو سے رونے کی آواز بلند ہوئی تو میں آپ کو بھی بھول گئی، فاطمہ ابراہیم کو بھول گئی۔ میری دنیا بدل گئی۔ وہ بچی مجھے اپنی ماں مان گئی، اور تبھی میں جان گئی کہ اب فاطمہ 2 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ بس کر دیں فاطمہ، اب کیا حاصل؟ انہوں نے ہاتھ کی پچ سے آنسو صاف کیے۔ میں یہ سب دہرانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس مرد کے ضرب کو سلام کرنا بھی واجب تھا جس نے ایک ادھوری عورت کے سر سے اپنی جوانی وار دی۔ لمبی چوڑی جائیداد ہوتے ہوئے بھی وارث کی خواہش میں اس محبت سے منہ نہیں موڑا جس کا دعویٰ لاوالی پن میں کیا تھا۔ ایک وعدے پر مر مٹے، کیا ملا آپ کو؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھیں۔ میرے لیے ہمیشہ سے اولین آپ رہی ہیں۔ میں مانتا ہوں میں لامیا کو آپ جیسی محبت نہیں دیکھ سکا، لیکن اس سے نفرت بھی نہ کر سکا۔ وہ میرے 1000 روکنے کے باوجود میرے دل کے کونوں خدروں میں چھپی رہی۔ آپ ہی کی باتوں کے بعد ہمیشہ اسے نکالنے کی کوشش کی، اور وہ ہمیشہ اسی شدت سے اپنی جگہ مزید وسیع کرتی گئی۔ میں آپ جیسا اظہار نہیں کرنا جانتا، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں لامیا میرے لیے بھی خاص ہے، اور اس کے وجود نے میری ہر تشنہ خواہش کو دبا کے رکھا، مجھے مکمل ہونے کا احساس دلایا۔ وہ سینے سے لگے وجود کو مزید خود میں سمیٹ رہے تھے، وہ اس عورت کے مزید قرضدار ہو گئے تھے۔ میں نے اب ایک ایسا فیصلہ کیا ہے
وہ خود کو سنبھال چکی تھیں۔ کیسا فیصلہ؟ وہ فوراً بولے۔ میں لامیا کو جس مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں وہاں وہ ہے، اس کا مستقبل روشن ہے اور اب عنقریب اس کی شادی ہو جائے گی۔ میں چاہتی ہوں شادی کے بعد اسے یہ ساری حقیقت بتا دوں۔ آواز دوبارہ بڑھائی۔ آپ ایسا نہیں کریں گی، وہ بہت حساس ہے، ٹوٹ جائے گی، یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ انہوں نے فاطمہ کو باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن میں اسے طیبہ آپا کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے فیصلے کی وجہ بتائی۔ آپا ایسا کچھ نہیں کریں گی، تم یقین رکھو۔ میں ان کی فطرت سے واقف ہوں ابراہیم، انہوں نے آج تک ایسا کچھ نہیں کیا اور اب تو وہ لامیا کو پسند کرنے لگی ہیں۔ وہ ہر ممکن حد تک انہیں باز رکھنا چاہ رہے تھے۔ میں جانتی ہوں آپ انہیں کیسے منع کرتے آئے ہیں۔ وہ طنزاً مسکرائیں۔ وہ واقعی لامیا کو پسند کرنے لگی ہیں، لیکن کب یہ پسندیدگی بدل جائے کچھ کہہ نہیں سکتے، اور میں لامیا کے سر پر کوئی تلوار لٹکتی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ وہ اب خود کو مکمل سنبھال چکی تھی۔ اس سے لامیا اور اذلان کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک اور وجہ بتائی۔ اذلان ایسا نہیں ہے، مجھے اس پر یقین ہے۔ وہ مطمئن تھیں۔ فاطمہ، یہ سب بتانے سے لامیا ٹوٹ جائے گی۔ آپ کیوں اس کی خوشیوں کی دشمن بن رہی ہیں؟ وہ ہماری بیٹی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپا کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گی۔ ابراہیم کی باتوں سے جھلکتا یقین ان کے ارادوں کو ڈگمگا رہا تھا۔ کتنے ہی لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ کافی شاپ میں اس وقت معمول سے زیادہ رش تھا۔ یہاں کی کافی لامیا کو بے انتہا پسند تھی اور اذلان اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا خوب جانتا تھا۔ وہ دونوں سبین کو چھوڑ کر اس طرف چلے آئے تھے۔ سبین نے ہزار کوشش کی کہ کسی طرح وہ بھی ساتھ چلے، لیکن اذلان نے اس کی ہر کوشش کو ناکامیاب کر دیا۔ آج کی کافی کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ اس کی خوشی اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ اس کی پسندیدگی کا اندازہ تھا، لیکن چاہت کی شدت سے ناواقف تھی۔ محبتوں کا امین ہونا کس قدر خوبصورت جذبہ ہوتا ہے، یہ اسے آج کے دن خوب پتہ چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھنا کیسا حسین احساس تھا۔ کیوں، آج کی کافی تم اپنے ہاتھوں سے بنانے والے ہو کیا؟ وہ اس کی توجہ خود سے ہٹانا چاہتی تھی، سو ہاتھ چڑھا کر ایک میز کی جانب بڑھ گئی۔ کیا یہ فرمائش ہے؟ وہ تو جیسے تیار تھا اور اس کی بات پر وہ حیران رہ گئی۔ نہیں نہیں، کوئی فرمائش نہیں ہے، یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ فوراً سے اٹھ کر اسے پکڑ کر واپس میز تک لائی۔ مجھے تمہارے لیے کچھ اسپیشل کرنا ہے لامیا۔ وہ بضد ہوا۔ تم نے جو آج کیا وہ اسپیشل ہی تھا۔ وہ اسے ٹال رہی تھی۔ اسے اپنا مرکز نگاہ ہونا پسند نہیں تھا اور وہ اتنا ہی اپنے جذبوں کی اظہار کا شیدائی تھا۔ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑتے ہوئے وہ مبادہ اٹھ کر چل نہ جائے اور یوں ہی ہاتھ پکڑے پکڑے کافی کا آرڈر کیا۔ اچھا یار چھوڑو تو، کچھ نہیں کرتا، اور ویسے بھی یہاں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے بار بار یقین دلانے پر لامیا نے اس کا ہاتھ چھوڑا، لیکن نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ ایسی نگرانی شادی کے بعد کرتی ہوئی بہت اچھی لگے گی۔ وہ میز پر بازو ٹکاتے اس کی جانب جھکا۔ اس کا اشارہ اس کی سنہری آنکھوں کی جانب تھا۔ اتنی خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، وہ معنی خیزی سے بولا، تم ابھی میری ذات پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ یہ دیکھو میری انگلی ابھی تک خالی ہے، اسی لیے دوستی کا رشتہ نبھانے میں ہی عافیت ہے۔ بائیں ہاتھ کی انگلی اس کے سامنے لہراتے وہ شرارت سے بولی تھی، میں رشتوں کے دنیاوی تقاضوں کا شدید منکر ہوں۔ میں اس دل کی سنتا ہوں اور اسی کی مانتا ہوں۔ میرے نزدیک سب سے پائیدار رشتہ محبت ہے، جس کی کلی دل کی بنجر زمین میں کھل جائے تو انسان حق کی جنگ بڑے آرام سے جیت جاتا ہے۔ اس نے لامیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے جذب کے عالم میں کہا، اور خالی ہاتھ تو صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے محبت ہو جائے تو دو بول کہہ کر اپنا بنا لینا چاہیے، لیکن اگر تمہارے نزدیک ہاتھ کی تیسری انگلی میں جگمگاتا ہیرا میرے حق کی ضمانت ہے تو یہ خواہش بھی ابھی پوری کر دیتا ہوں۔ اس کی نگاہیں خالی انگلی سے ہٹ کر کوٹ کی جیب میں گئیں اور چند لمحوں میں جگمگ کرتی انگوٹھی ان دونوں کے درمیان حائل ہوئی۔ وہ مسلسل انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی، جس کے دائرے پہ چھوٹے موٹے گول ہیرے چمک رہے تھے اور درمیان میں زرکون کا نیلا پتھر تھا۔ وہ زیورات کی شوقین نہیں تھی، لیکن وہ مانتی تھی اس سے پہلے اس کا دل کسی ایسی چیز کی جانب کھنچا بھی نہیں تھا۔ وہ ہاتھ بڑھائے منتظر تھا کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ تھمائے تاکہ وہ حقوق کی مہر ثبت کر سکے۔ اذلان، ہم اس سب کا اختیار اپنے بڑوں کو سونپ چکے ہیں، اس نے حجت پیش کی۔ وہ سب الگ ہوگا، یہ میری طرف سے خاص تمہارے لیے ہے۔ اس نے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، میں اسے منگنی کے دن پہننا چاہوں گی۔ اس پل واقعی اس کا دل چاہا کہ یہ انگوٹھی ان کے نئے رشتے کی بنیاد ہو۔
لامیا، میں اسے اپنی محبت کا امین بنانا چاہتا ہوں۔ یہ اس لمحے کی نشانی ہوگی جب میری محبت نے تمہارے وجود کو گھیرے میں لیا، جب تم نے اس کافی ہاؤس میں میرے جذبات کی سچائی کو تسلیم کیا۔ اب بات روایات کی نہیں تھی، اس احساس کی تھی جس کا گواہ سارا ماحول تھا۔ اس نے خاموشی سے ہاتھ اس کے سامنے کر دیا اور انگوٹھی چند ہی لمحوں میں اس کے ہاتھ کو روشن کرنے لگ گئی۔ گھر چلیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ لامیا کو ماما کی فکر ہوئی۔ وہ کافی شاپ سے نکلے اور یوں ہی سڑک پر چل دیے۔ تم بہت بے وقوف ہو لامیا، ایسے لمحات میں گھر جانے کی باتیں کون کرتا ہے؟ وہ بغور اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک خوف تم میرے ہاتھ سے باندھ چکے ہو اور دوسرا ڈھلتی رات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ اس پر مستعد تم مجھے بے وقوفی کا میڈل دے رہے ہو۔ یہ خوف نہیں ہے لامیا، میری محبت ہے۔ اس کی بات پر وہ دکھی ہوا۔ لیکن میں ماما کو کیا بتاؤں گی؟ وہ کہہ نہیں سکی کہ پھپھو سے خوفزدہ ہوں۔ ابھی ایک سرپرائز باقی تھا، لیکن اگر تم کہتی ہو تو واپس چلتے ہیں۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کیے واپسی کے لیے چل پڑا۔ کیسا سرپرائز؟ اس کا چونکنا فطری بات تھی۔ رات بہت ہو رہی ہے، واپس چلو۔ اس کی ڈرامے بازی عروج پر تھی۔ اذلان رکو۔ اس نے جلدی سے بھاگ کر اس کا راستہ روکا۔ مجھے بتاؤ کیا سرپرائز ہے؟ تجسس برداشت کرنا اس کے لیے ہمیشہ سے مشکل تھا۔ وہ نیچے دریا کی جانب دیکھو۔ وہ فوراً سنگھلال زنیلے تک آیا۔ کیا ہے وہاں؟ وہ اس کی پیروی کرتے برج سے نیچے دیکھنے لگی۔ مجھے پانی کے سنگ بہنا بہت پسند ہے اور شاید تمہیں بھی۔ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ دیکھو۔ اس نے جیب سے 2 ٹکٹ نکال کر اس کے سامنے لہرائے۔ میں نے فیری ٹور کے لیے ٹکٹ کنفرم کروائے ہیں۔ یہ بھی یقیناً آج کے دل کی خوشی میں ہوگا۔ لامیا نے اس کے ہاتھ سے ٹکٹ لیتے پوچھا۔ اس نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ چلو گی میرے ساتھ؟ آنکھوں میں اس کے ہزاروں دیے روشن تھے۔ تم نے انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں چھوڑی۔ اسے مدھم روشنیاں پسند نہیں تھیں۔ وہ اپنے پسندیدہ انسان کی آنکھوں کے چراغ کیسے بجھا دیتی؟ اس نے مسکرا کر لامیا کا بایاں ہاتھ پکڑا، جس کی زینت اس کی پہنائی گئی انگوٹھی بڑھا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک ساتھ چلتے رات کے وسیع دامن میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ ایک نیا دن مزار حسن کے جھروکوں پر دستک دے رہا تھا۔ رات کی بیداری سے تھکا ہارا محلہ نیند کے گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں صرف چند منچلے پرندے صبح کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اپنی اس ناقدری پر روشن سویرا بے زوتاب کھا کر رہ گیا۔ وہ ایک روشن دان کھولے کھڑکی سے سر ٹکائے، آنکھوں میں امید لیے کتنی دیر کھڑی رہی۔ اب اس کی ٹانگیں تھکنے لگی تھیں، لیکن نگاہیں گلی کے آغاز کی جانب پہلے سے تازگی سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ منتظر تھی اور تب تک انتظار کی ڈور تھامے رہنا چاہتی تھی جب تک ڈور کٹ نہ جائے۔ اس نے دن نکلنے کا انتظار نہیں کیا اور لالی کو دل کی بے چینیوں کا علاج ڈھونڈنے کے لیے روانہ کر دیا۔ رات کی دیوانی راہوں میں اکیلے جنگ لڑنا اس کے لیے محال ہوتا جا رہا تھا۔ نین تارا کی کرخ فطرت اپنی ہی بیٹی کے سامنے ہارتی جا رہی تھی اور وہ جانتی تھی زیادہ عرصہ نین تارا کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ اسے زیر کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لے گی۔ ابھی تک راشی اس کے ہاتھوں سے مال وصول کرتا رہا تھا، لیکن بچی ہوئی رقم بھی اب ختم ہونے والی تھی۔ ساری زندگی بھی یوں کھڑی رہو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک پل کو اسے لگا نین تارا کی آواز اس کے حواسوں پر اس قدر سوار ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں سنائی دے رہی ہے، لیکن قدموں کی آواز خیال کی تردید کر رہی تھی۔ اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد تم غلط ثابت ہو جاؤ گی، وہ بنا مڑے پر یقین لہجے میں بولی۔ وہ خود اپنے یقین پر حیران تھی، جو بنا کسی امید کے اس کے وجود میں پل رہا تھا۔ کبھی کبھار مجھے تم پر ترس آتا ہے، ایک ایسے آدمی کے لیے خود کو گنوا رہی ہو جسے تمہاری قدر ہی نہیں، اس کے لیے اپنوں سے جنگ مول لے رہی ہو جس کے خیالوں میں تمہارا گزر نہیں۔ تم ایک ضعیف ہو نازنین، تم وقت گزارنے کا سامان تو ہو سکتی ہو، سیج پر سجانے والا گلاب نہیں۔ تمہارا حسن دل لگی پر مجبور تو کر سکتا ہے، لیکن کاغذ کے 2 ٹکڑوں پر رقم ہو کر کسی رشتے میں نہیں باندھ سکتا۔ تم چند لمحوں میں پگھل جانے والی موم بتی ہو اور خواہش ہے کسی آنگن کا چراغ بننے کی۔ تم بازار حسن کا جھومر ہو، کیسے کسی کے سر کا تاج بن سکتی ہو؟ اپنی حقیقت جان لو نازنین، تم نین تارا اور راشی کی بیٹی ہو، تم کنول ہو اور یہاں کے گن میں ہی رہنا تمہارا مقدر ہے۔ کیوں چنبیلی بننے کی کوشش میں اپنے اصل سے بھاگ رہی ہو؟ میری بات مان لو اور ان کوششوں سے جان چھڑا لو جو تمہیں اس جوہر کا بھی نہ رہنے دیں گے۔ نین تارا جس قدر زہر اگل سکتی تھی اگل رہی تھی۔
اس کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ اس کے تن بدن کو جلا کر راکھ کر گیا۔ دنیا کی نگاہیں اس کے جسم کو چھلنی کرتی تھیں، لیکن سامنے کھڑی ماں کے جملے اس کی روح کو چھلنی کر گئے۔ وہ عورت ہو کر بھی عورت کی تذلیل کر رہی تھی۔ وہ نین تارا کی بیٹی تھی تو اس کا کیا قصور؟ وہ کیسے غلیظ ہو سکتی تھی؟ غلط، غلیظ اور مکروہ تو انہیں ہونا چاہیے جن کی بدولت وہ طوائف تھی۔ ان روشن صبحوں کے شرفاء کو ہونا چاہیے جن کی بدولت وہ رات کا گرہن زدہ چاند بننے پر مجبور تھی۔ وہ بد کردار تھی تو اس کے پاس آنے والے شخص شریف کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بدبو تھی تو اسے چھونے کی خواہش کرنے والے خوشبودار کیسے ہو سکتے تھے؟ وہ قول تھی تو یہاں آنے والا ہر انسان گندا طالاب، لیکن پھر وہ اپنے گھر کے لیے مقدس وجود کا تمنائی کیوں تھا؟ اس کے ارد گرد سوال ہی سوال تھے۔ اس کے سامنے کھڑی ماں کی آنکھوں میں اس کے لیے تمسخر تھا۔ اس کی روح پر برسیاں چل رہی تھیں، لیکن وہ خاموش تھی۔ اپنی صفائی میں کہنے کے لیے اس کے پاس ایک لفظ نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بری جگہ پر رہنے والا ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ وہ انہیں نہیں بتا پائی کہ رہائش دلی جذبوں کا پیمانہ نہیں بدل سکتی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ جانے والی تھی جب سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ان دونوں نے بیک وقت اس جانب دیکھا اور دونوں کی امید کے مطابق وہاں لالی کھڑا تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ وہ آ رہا ہے۔ اس سے نکاح کرنے یا بنا کسی تعلق کے تمہارے ہاتھوں طلاق بھجوا دی ہے۔ نین تارا کے نشتر ابھی شاید باقی تھے۔ وہ جی، میں تو اپنے کام سے گیا تھا۔ لالی نازنین کا بھرم نہ رکھتا تو کس کا رکھتا؟ ہا ہا ہا۔ نین تارا کا قہقہ نہایت بھدا تھا۔ کر لے اس کی طرف داریاں، تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ لیکن تیرا اندام میں سوچ چکی ہوں۔ یہ جو تو کبوتر بنا ہوا ہے نا، تیرے اندر کا ڈاکیا کچل کر یہ کٹا کبوتر نہ بنا دیا تو میرا نام بھی نین تارا نہیں۔ وہ اس کو غصے سے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ اور ہاں، تم بھی تیاری پکڑ لو۔ یہ اشارہ نازنین کے لیے تھا۔ نازنین عام وقتوں میں اس دھمکی کا ذرا بھی اثر نہ لیتی، لیکن اس نے نین تارا کو راشی کے کمرے کی سنجاتا دیکھ لیا تھا۔ وہ راشی جسے وہ اپنی ناک پر بیٹھنے والی مکھی سے زیادہ اہمیت نہ دیتی تھی۔ اس وقت جب سب سوئے ہوئے تھے، اس کا راشی کے کمرے میں جانا وہ بخوبی سمجھ رہی تھی، یعنی محاذ کھولنے کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ تم بتاؤ لالی، کوئی زندگی کی نوید لائے ہو؟ وہ روشن دان کی دیوار کو سہارے کے لیے پکڑے ہوئے بولی۔ وہاں اب بھی تالا لگا ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں نازنین سے زیادہ دکھ تھا۔ نازنین سے زیادہ اس کا درد محسوس کرنے والا وہی تھا۔ کسی آس پڑوس سے پوچھنا تھا، شاید وہ کسی وقت وہاں آتا ہو۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ اسے بھول گیا ہو، اسے دھوکہ کر کے آدھے راستے میں چھوڑ گیا ہو۔ میں نے وہاں کے چوکیدار سے پوچھا تھا، اس نے بھی یہی بتایا کہ بہت دنوں سے وہ نہیں آیا۔ لالی کے بس میں ہوتا تو وہ جادو کی چھڑی گھما کر اسے نازنین کے سامنے کھڑا کر دیتا، لیکن اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا لالی؟ نین تارا اب چپ نہیں بیٹھے گی۔ وہ آنے والے دنوں کا منظر سوچ چکی تھی۔ لالی، تجھ پر واری، تجھ پر قربان، میرے ہوتے نین تارا تجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ کوئی حل بتا لالی، کوئی ترکیب لڑا۔ تو ابھی کمرے میں چل کر بیٹھ، ساری رات کی جاگی ہوئی ہے، کیوں خود کو ہلکان کرتی ہے؟ میں کچھ سوچتا ہوں، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ وہ اسے پکڑ کر وہاں سے چل دیا، لیکن نازنین کا دھیان نین تارا کی جانب تھا۔ نہ جانے نین تارا راشی کو کیا کہہ رہی ہوگی۔ آج نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ اگبی باغ میں آ کر بیٹھی تھی۔ ان کا جی اب بھی کمرے سے باہر آنے کا نہیں تھا، لیکن گول کے سرار پر آ گئی تھیں۔ ان کے تخت کے سامنے کافی عورتیں پریشان حال چہرہ لیے بیٹھی تھیں۔ اس پل انہیں اپنے گزشتہ عمل پر بہت افسوس ہوا۔ وہ جانتی تھیں روز نہ عورتیں حویلی میں آتیں اور ان کا انتظار کرتے واپسی چلی جاتیں، لیکن وجود میں نہ جانے کیسی تلخی تھی جو تنہائی کی تمنا تھی۔ بی بی جان، آج آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ہے۔ ہم سے کیا خطا ہو گئی جو آپ ہم سے ناراض ہیں؟ ہم غریبوں سے ناراضگی ختم کر دیں۔ ان کے آتے ہی عورتیں ان کی جانب لپک کر آئیں۔ ارے بیٹھ جاؤ سب، میں ناراض نہیں ہوں۔ انہوں نے سب کو تسلی دیتے بیٹھنے کے لیے کہا۔ بی بی جان، ہم روز حویلی آتے ہیں اور آپ کا انتظار کر کے خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا۔ ایک کونے سے شکوہ آیا اور اس شکوے نے انہیں مزید پشیمان کر دیا۔ بس تھوڑی طبیعت ناساز تھی۔ ان کی تسلی کو کچھ کہنا تھا سو یہی بہانہ سوجا۔ اللہ جی آپ پر لاکھ لاکھ کرم کرے، آپ کی سب پریشانیاں دور کریں۔ وہ جھولی اٹھا اٹھا کر دعائیں دینے لگیں۔
جی بیوی، آپ کی وجہ سے میری زندگی میں سکون آ گیا، ورنہ اس کی مار سہ سہ کر میں ادموئی ہو گئی تھی۔ عبدالودود صاحب نے اسے اپنے ڈیرے پر قید رکھا اور خوب چترول کی۔ اب تو اونچی آواز سے گھر میں بولتا بھی نہیں، بلکہ مجھے بار بار کہتا ہے بی بی سے اب میری شکایت نہ کرنا۔ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ چہرے سے بھی اطمینان جھلک رہا تھا۔ یہ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، باتوں سے نہیں مانتے۔ انہیں پتہ ہے عورت کمزور ہے، اسی لیے ظلم کرتے ہیں۔ چھوٹے صاحب کا ڈنڈا چلا تو عقل ٹھکانے آ گئی۔ ایک اور عورت نے کھل کر رائے دی تو سب کی دھیمی دھیمی مسکراہٹ نے ماحول خوشگوار کر دیا۔ بی بی جی، نور بی بی نظر نہیں آندی پئی۔ یہ بوڑھی عورت سالوں سے ان کے پاس آ رہی تھی، سو حویلی والوں سے خاص انسیت تھی۔ یہیں کہیں ہوگی۔ انہیں اچانک ادراک ہوا، ان چند دنوں میں اس کے دکھ میں گھلتے وہ اسے کتنا تنہا کر گئی تھیں۔ کتنے ہی دن ہو گئے انہوں نے اس کی شکل نہ دیکھی تھی۔ گل، جاؤ ذرا نوری کو بلا لاؤ۔ کل آنے پر انہوں نے دیر نہیں کی اور گل کو اسے بلانے بھیج دیا۔ وہاں موجود عورتیں باری باری اپنے مسائل بیان کرنے لگیں تو ان کا مکمل دھیان اس جانب ہو گیا، جب اچانک انہیں گل بدحواسی سے بھاگتی اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ کیا ہو گیا؟ سب خیریت؟ وہاں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ گل ان کے کان کے قریب ہوئی اور اس کے ساتھ مدھم آواز میں ہونے والا مکالمہ ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ان سب کو رخصت کرو اور یوسف کو کہو گاڑی نکالے۔ وہ اپنی چادر سنبھالتی عجلت میں اندر کی جانب بڑھ گئی۔